اس سورہ مبارکہ میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو حق کو قبول کرنے کے بعد حق کی حفاظت کے لیے اور اپنی استقامت کو بچانے کے لیے بادشاہ کے ظلم اور استبداد سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں جی اور پھر اللہ کریم معجزہ فرماتا ہے اور 930 سال انہیں اللہ کریم وہاں سلاتا ہے سبحان اور اللہ پھر انہیں ایک دفعہ پھر زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب معجزہ ہے۔ تو اللہ کریم ویسے تو قرآن کریم کی 114 صورتوں میں 6236 آیات میں چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی اللہ کا معجزہ ہے، بے شک اور آیت کے جو لفظی معنی ہیں وہ نشانی کے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی نشانی۔ اب اگر ہم اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کو بلکہ ہر لفظ کو بلکہ ہر حرف کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ ماشاء اللہ یعنی آپ نے فرمایا حضور کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو الف لام میم کہتا ہے تو اسے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض صورتوں کی فضیلت خود آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی؟ یقینی طور پر جس طرح جمعہ کا دن ہے افضل الایام ہے، تمام ایام کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن جو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ خطبہ جمعہ کی وجہ سے 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سردار بھی ہے وہ دن اور اس کی جو نمازوں کی تعداد ہے وہ 2 ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس میں وہ تذکیر، وہ یاد دہانی، وہ وعد اور وہ خطبہ موجود ہے۔ تو سورہ کہف کو بار بار ریپیٹیشن اور بار بار ہر ہفتے پڑھنے کا بھی ایک خاص حکمت ہے کہ انسان جس ایمان کو اس نے حاصل کیا ہے، جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں ادراک تو ہے لیکن صحیح معنوں میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن عملاً ہم ثابت نہیں کر پاتے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں۔ اور مطلب اس کے یہ ہے نرمی سے چلنا، آہستہ سے چلنا کہ تب تم جاؤ تو پتہ نہ چلے۔ اچھا ہم اس کو پیچھے سے لے کر آتے ہیں کہ نبی کریم سے جب سوال کیا گیا کہ غار والے کون تھے تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے دور میں وحی کے ذریعے آپ کو علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ پچھلے دور میں چند نوجوان تھے جو وزراء تھے، جی بادشاہ کے مقربین تھے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے تخت و تاج کو، بادشاہت کو، آسائشوں کو چھوڑ کر صحیح غار میں چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تمہارا یہ بادشاہ تم سے چھین لے۔ صحیح چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں آرام سے سلا دیا، اور پھر جب انہیں اٹھایا گیا تو انہوں نے سوچا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو ایک شخص کو انہوں نے اپنے جو ساتھی تھا اسے چند سکے دے کر انہوں نے بھیجا کہ چپکے سے جانا، اچھا وَلْيَتَلَطَّفْ، اچھا ایسے جانا کہ پتہ نہ چلے پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو، کہاں ہو، کس طرح ہو، کیونکہ جو لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں جی انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں، صحیح اب تو سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں گے، صحیح نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہدایت ملی ہے آپ اس پر کاربند رہیے۔ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت میں فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اصحاب کہف جنہوں اللہ رب العالمین نے چنا، ان کا ذکر کیا، وہ عرب کی سرزمین پر نہیں تھے، عربوں میں ذکر ہوا، حضور کی زبان سے ادا ہوا، قرآن کا حصہ بنا، آج تک میں اور آپ ہزاروں سال بعد ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ہر جمعے کو ان کی تلاوت کرنی ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے ایمان بچایا تمہیں بھی اپنا ایمان بچانا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو بتایا گیا کہ جناب یہ تو بہت سالوں پہلے کی کرنسی ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی، کوئی خزانہ ملا ہے کیا آپ کو؟ رکو ذرا میں فون کر کے بلاتا ہوں پولیس والوں کو۔ جب پولیس والے بلائے گئے، بادشاہ تک خبر ملی، انہوں نے کہا آپ سب کو لے کے آئیے، دعوت کی گئی، پھر واپس بہرحال وہاں پہنچے، لمبا طویل قصہ ہے، اور اللہ نے ان کو سلا دیا۔ اب یہاں پر ایک دیکھیے آپ ایک لطیف نکتہ، جی سب سے امپورٹنٹ بات حضور نے فرمایا کہ اسے ہر جمعے کو پڑھو، جی جو پڑھتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور بیت اللہ تک نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ دوسرا فرمایا کہ اس کے لیے پورا جمعہ 8 دن نور رہتا ہے، سبحان یعنی اسے نظر آتا ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، ماشاء اس کی رہنمائی رہتی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ جس نے اس کی 10 آیات حفظ کر لیں، جی بعض علماء نے لکھا ہے 10 اول 10 آخر، صحیح حفظ کر لی۔ حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ 10 آیات ہی پڑھ لیجئے، جمعے کو 10 آیات پڑھی بس کافی ہو گیا کہ 10 آیات کا ذکر آیا ہے، نہیں، 10 آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ حفظ کرنی ہے،
بار بار ان کو پڑھتے رہنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے، دہراتے رہنا ہے. لیکن جمعے کو آپ نے پوری سورہ کہف پڑھنی ہے، اور جیسا آپ نے آغاز میں کہا تھا صرف الفاظ نہیں پڑھنے جی بلکہ اس کے معنی، اس کے مطالب پر غور کرنا ہے. بالکل. اور صرف 40% ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں آپ کو کسی کے پاس جانا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے، باقی 60% تو اللہ نے آسان کر کے خود ہی بتا دیا ہے. بے شک. پڑھو اور ایمان لاؤ.